ایم پی سی جو سسٹم ہے اس کے ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہے مینوفیکچرنگ کے، جس کے اندر وہ آپریٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل انجینئر ٹو آرڈر، میک ٹو آرڈر، assemble to order, and make to stock. We will start from make to stock. Basically, make to stock is an environment where جو end product ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے. اس کا پلان جو ہوتا ہے وہ انوینٹری میں ویئر ہاؤس کے اندر اسٹاک کرنے کا پلان ہوتا ہے. اس بیسس کے اوپر اس کو پروڈیوس کیا جاتا ہے اور پھر وہ مارکیٹ میں جو ڈیمانڈ جنریٹ ہوتی ہے وہ اس انوینٹری سے وہ ڈیمانڈ میٹ ہوتی ہے. تو پلان جو بیسیکلی ہے وہ اسٹاک کرنے کے لیے مینیجر پلان کرتا ہے، اور ڈیمانڈ لیٹ سے 10 یونٹس پر ویک ہے، لیکن اکانومیز آف اسکیل اچیو کرنے کے لیے، کاسٹ ریڈیوس کرنے کے لیے مینیجر کیلکولیشن کر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ 200 یونٹس پروڈیوس کرے گا. تو وہ 200 یونٹ جو پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ اسٹاک کے لیے ہو رہے ہیں، انوینٹری کے لیے ہو رہے ہیں، ادھر وہ رکھا جا رہا ہے، اور اس انوینٹری سے پھر مارکیٹ کی ڈیمانڈ میٹ ہوتی ہے. دوسرا جو ہے دیٹ از اسمبل ٹو آرڈر. اسمبل ٹو آرڈر ہم لوور سائڈ سے اوپر جا رہے ہیں. اسمبل ٹو آرڈر از بیسیکلی آپ ایک پروڈکٹ سلیکٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ پروڈکٹ چاہیے، لیکن کیونکہ کسٹمائزڈ پروڈکٹ آپ سلیکٹ کر رہے ہیں تو فار ایگزامپل ہم ایگزامپل لیتے ہیں بائیسیکل کی. بائیسیکل آپ جاتے ہیں ایک شاپ میں، ادھر کمپنی نے 50 ڈفرینٹ آپشنز آپ کو دیے ہوئے ہیں، کلر کے، سٹائل کے، اس کے اندر ڈفرینٹ ڈیزائن کے، ویل سائز کے، ہینڈل سائز کے، ڈفرینٹ آپشنز اویلیبل ہیں. آپ ان آپشنز میں سے کلر اور یہ سب کچھ سلیکٹ کر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ مجھے اس قسم کی بائیسیکل چاہیے. وہ ایک قسم کا آپ کے کسٹمائز پروڈکٹ ہو گیا. وہ کمپنی کی جو شاپ ہے وہ یہ ساری انفارمیشن فیکٹری کو پرووائڈ کرتی ہے. فیکٹری یہ جو آپ نے بائیسیکل سلیکٹ کی ہے بنانے کے لیے، کہا ہے کہ یہ والی چاہیے اس کو، تو وہ اپنے سٹورز میں سے کمپوننٹس اور سب اسمبلیز اس قسم کی لے کر آئیں گے، اس ڈیزائن کی لائیں گے اور اس کو وہ اسمبل کریں گے. بائیسیکل تیار ہو گئی اور یہ آپ کو گھر پہنچا دی جائے گی. ناؤ دس از بیسیکلی اسمبل ٹو آرڈر، کہ آپ نے جو کمپوننٹس ہیں، اسمبلیز ہیں، سب اسمبلیز ہیں، وہ تو آپ نے تیار کی ہیں میک ٹو اسٹاک کے بیسس کے اوپر، اور ان کو آپ نے اسٹاک کر لیا. لیکن اینڈ پروڈکٹ جو ہے بائیسیکل، وہ ان کمپوننٹس اور سب اسمبلی جو آپ نے اسٹاک کی ہوئی تھی اس میں سے آپ نے کمپنی نے نکالے، اس کو انہوں نے کمبائن کیا اور آپ کی پسند کے مطابق جو آپ نے ڈیزائن کی تھی بائیسیکل، وہ آپ کی تیار کر آپ کو پرووائڈ کر دی. اگر وہ اسمبل ٹو آرڈر نہ کرتے تو پھر کیا ہونا تھا؟ پھر وہ میک ٹو آرڈر والی بات ہو جاتی. میک ٹو آرڈر کے اندر وہ جو کمپوننٹس ہیں، جو اس کے ویلز ہیں اور اس کے جو وہ ہینڈل وغیرہ، وہ جب آرڈر آتا تو تب اس کی پروڈکشن شروع ہوتی. اب آپ یو کین ویری ویل امیجن کہ اس کے اندر ٹائم کتنا لگ جاتا. پروبیبلی 1 مہینہ لگ جاتا کہ جی اس کے پہلے کمپوننٹس تیار ہو رہے ہیں اور پھر اس کے ہینڈل بن رہا ہے اور اس کے جو ڈیزائن آپ نے بتایا تھا اس پر پینٹ ہو رہا ہے اور اس کو پھر اسمبل کیا جا رہا ہے اور سپلائی کیا جا رہا ہے. تو کمپنی کیا کرتی ہے، اسمبل ٹو آرڈر کے اندر آلریڈی انہوں نے ڈٹرمن کیا ہوتے ہیں کہ جی یہ سارے کمپوننٹس ہیں جو ڈفرینٹ آپشنس کے اویلیبل ہونے چاہیے. یہ کمپوننٹس کیونکہ ایک اسٹینڈرڈ کے کمپوننٹس ہیں، یہ کئی ڈفرینٹ پروڈکٹس میں لگ جائیں گے، تو ان کی کوانٹٹی پہلے سے انہوں نے بنا کر رکھی ہوتی ہے. اور جب کسٹمر سے آرڈر آتا ہے اس آرڈر کے مطابق اس کو اسمبل کرتے ہیں اور وہ کسٹمر کو سپلائی کر دیا جاتا ہے. دیٹ از اسمبل ٹو آرڈر انوائرمنٹ. میک ٹو آرڈر جیسے میں نے بتایا کہ اگر پوری کی پوری بائیسیکل کے کمپوننٹس اور سب اسمبلیز بھی پروڈیوس کرنی پڑیں گی، جیسے ہی آرڈر آئے تب، تو پھر وہ میک ٹو آرڈر بن جاتا ہے.
میک ٹو آرڈر کے اندر کمپوننٹس بھی پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں آرڈر کے بیس کے اوپر، سب اسمبلیز بن رہی ہوتی ہیں، پھر ان کو اسمبل کر کے اینڈ پروڈکٹ بنا کر کسٹمر کو ڈلیور کیا جاتا ہے. اس کے اندر یہ جو ہے دیٹ از میک ٹو آرڈر. ایوری تھنگ از پروڈیوسڈ بیسڈ آن دا آرڈر فرام دا کسٹمر. اس سے پہلے اس کی پروڈکشن وغیرہ نہیں ہوتی. انجینئر ٹو آرڈر از دا ایکسٹریم کیس. انجینئر ٹو آرڈر کے اندر کسٹمر جو ہے وہ اپنی اسپیسیفکیشنز دیتا ہے، اپنے ڈیزائن کی ریکوائرمنٹ بتاتا ہے، اس بیسس کے اوپر آپ ڈیزائن کرتے ہیں، اور وہ ڈیزائن جو ہے وہ پھر آپ پروڈیوس کر کر کسٹمر کو سپلائی کرتے ہیں. سو انجینئر ٹو آرڈر کے اندر یو گو ون اسٹیپ فردر اور اس کو آپ ڈیزائن سٹیج کے اندر بھی لے جاتے ہیں. اب ان چاروں انوائرمنٹس کے اندر جو ڈی کپلنگ پوائنٹ ہے جہاں کسٹمر کا آرڈر آ کر امپیکٹ کرتا ہے وہ چاروں کا الگ ہے. میک ٹو اسٹاک کا فنش گڈس ہیں. میں نے بتایا تھا کہ میک ٹو اسٹاک کے اندر جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ انوینٹری کے اندر رکھنے کے لیے، ویئر ہاؤس میں رکھنے کے لیے، اسٹاک کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور پھر اس اسٹاک سے جو ریکوائرمنٹ ہے مارکیٹ کی وہ میٹ کی جاتی ہے. تو میک ٹو اسٹاک کا جو ڈی کپلنگ پوائنٹ ہے جہاں کسٹمر کا آرڈر جہاں آئے گا جو امپیکٹ کرے گا وہ ہے فنش گڈ انوینٹری. اسمبل ٹو آرڈرز کے اندر میں نے بتایا تھا کہ کمپوننٹس اینڈ سب اسمبلیز پہلے سے پروڈیوس کر کے رکھی ہوتی ہیں. تو جب کسٹمر کا آرڈر آتا ہے تو وہ آرڈر ان سب اسمبلیز اور کمپوننٹس کو ادھر سے نکالا جاتا ہے. تو کسٹمر کا آرڈر امپیکٹ کرتا ہے ان سب اسمبلیز اور کمپوننٹس کو. دیٹ از دا ڈی کپلنگ پوائنٹ. جو میک ٹو آرڈر ہے میں نے بتایا کہ میک ٹو آرڈر کمپوننٹس اور سب اسمبلیز فرام ویری بیسک ادھر سے پروڈکشن شروع ہوتی ہے، را مٹیریل سے شروع ہوتی ہے، اس کے پھر کمپوننٹس بنتے ہیں، پھر اس کی سب اسمبلیز بنتی ہیں، پھر فائنل اسمبل ہو کر وہ اینڈ پروڈکٹ بنتا ہے. تو کسٹمر کے جو ڈی کپلنگ پوائنٹ کیا ہوا وہ را مٹیریل لیول پہ چلا گیا کہ کسٹمر کے آرڈر کے اوپر کون سا را مٹیریل چاہیے ہے، کون سے را مٹیریل کو یوز کرنا ہے اور اس سے پروڈکٹ بنانا ہے. اینڈ لاسٹلی انجینئر ٹو آرڈر، کیونکہ ڈیزائن سٹیج بھی آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، تو وہ ڈیزائن جو ہے اس کا را مٹیریل پھر سپلائر کے اینڈ پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے را مٹیریل سٹور نہیں کیا ہوتا تو وہ سپلائر کے اینڈ پر چلا جاتا ہے، اور سپلائر جو ہے وہ پھر را مٹیریل پرووائڈ کرتا ہے اور وہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے اس کو وہ ڈیزائن پروڈکٹ کو ڈیزائن کرتا ہے. تو وہ جو ہے وہ اس لیول تک چلا جاتا ہے، اور سپلائر از دا ون جو کہ ڈی کپلنگ پوائنٹ اس انجینئر ٹو آرڈر کا انوائرمنٹ کا ہوتا ہے.